رب عہدے تے بھی راضی ہو جاتا ہے. نہیں نہیں، بندہ دل وچ ہی توبہ دا ارادہ کر لینا ہے، رب عہدے تے بھی راضی ہو جاتا ہے. اتنا مہربان رب ہے، اتنا قریب رب ہے، جڑا اپنا تعارف ہی رحمان تے رحیم نال کران دیا ہے. اسی واسطے میرے اور تہاڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، کتاب التوبہ کے اندر آقا فرماتے نے میرے رب نے سب تو پہلے ساری مخلوقات کو پیدا کرنے تو پہلے جڑا لفظ اپنے عرش تے لکھیا نا، عرش تے پایا تے وہ یہ لکھیا کہ میری رحمت میرے غصے تے غالب ہے. میری رحمت میرے غصے تے غالب ہے، یعنی غصہ تے آتا ہے لیکن میری رحمت غالب آ جاتی ہے. کتنا مہربان، کتنے، میں بڑا حیران ہوتا اس چیز سے. رب رحیم تے او دا سونا نبی بھی رحیم، رؤوف رحیم، رب بھی رحیم، نبی کریم. یعنی سمجھو اسی دو رحیماں دے درمیان ہیں، رب بھی سونے نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ. درود عبادت بھی ہے، درود سعادت بھی ہے، درود سونے نبی کے نیڑے ہونے دا ذریعہ بھی. اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے نے، بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے ولی کے نام انہوں سنیا ہوئے گا. آپ فرماتے ہیں کم کھانا ایک جسم کی سلامتی ہے، تھوڑا کھاؤ تو جسم ٹھیک رہتا ہے. تو میرے آقا نے بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 3 حصے کر لیا کرو، ایک حصہ کھان کا، ایک حصہ پانی کا، ایک حصہ ساہ کا. لیکن ساڈے ہاتھ سے کوئی چمچہ ہوتا ہے، اسی ساہ وال بھی 2-4 چمچے ود ہی سٹ لیندے ہیں. ساہ آئے نہ آئے ویکھی جائے کہ ڈھڈ پورا بھرایا جائے. لیکن ڈاکٹر حکیم ہی آخر نے کہ کم کھاؤ، بھوک رکھ کے کھاؤ. اللہ نے ولی بھی ایک فرمان دے، کم کھانا جسم کی سلامتی، گناہاں نو چھڑ دینا اے اندر دی سلامتی. اندر پاک ادو ہوندا ہے جدوں گناہ چھڑ دو، اور زیادہ درود پڑھنا یہ دین دی سلامتی. یعنی دین او دا سلامت رہے گا جڑا زیادہ سرکار کو یاد کرے گا، کہ جنہیں یاد ہی نہیں کرنا ہوتا دین کتوں سلامت رہے گا. اس واسطے جدوں بھی محبوب دا اس میں گرامی آئے تو کیا کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا بابرکت نام ہے سونے نبی کا. پڑھیے 10 لگتی رحمتاں حاصل ہو جاتی ہیں، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں. کتنا اعلیٰ نام ہے. تو میں کہتے ہیں تو کلمہ دے درمیان آ. تو میں پرسوں ایک حدیث پڑھ لیا سا مسلم شریف کے اندر، حضور دی رحمت تے قربان جائیے. اللہ کی رحمت آتے بھی کہ سونے نبی دی رحمت آتے. آپ نے ایک مثال دی تھی، فرمایا میرے صحابہ ایک بندہ پل صراط تو انج گزرے گا جیسے بجلی گزر جاتی. صحابہ نے آخیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجلی وہ کس طرح گزرتی؟ آپ نے فرمایا دیکھا نہیں اے بجلی جدو آتی آسمان کو ڈگتی انج آتی ہے اور انج ہی واپس چلے جاتی، اسی طرح گزر جائے گا. تو صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادو تسی کتنے ہو گے؟ آقا نے فرمایا وَنَبِيُّكُمْ قَائِمٌ عَلَى الصِّرَاطِ، تہاڈا نبی پل صراط تے کھلوتا ہوئے. جتھوں اوکھے بھارے تساں لنگنا ہے نا اوتھے نبی کریم کھلوتے ہوں گے. یا رسول اللہ تسی کی کر رہے ہو گے اوتھے کھلو کے؟ بڑا عجیب جملہ ہے حضور دا. فرمایا وَيَقُولُ رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ، اور تہاڈا نبی اللہ دے دربار سے کہہ رہا ہوئے گا مولا اے میرے منن والےاں نوں سلامتی نال پار منگا میرے منن والےاں نوں سلامتی نال پار منگا دے. رحمان رحیم وہ بھی ہے تے رحیم نبی دی ذات بھی ہے. اے دو رحیماں دے درمیان آ سی تے پھر کام وہ کریے جہدے نال وہ بھی راضی تے سونا نبی بھی راضی صلی اللہ علیہ وسلم. تے رب رحمان رحیم کریم غفور ہے. اسی رب نے سانو بخشن دے مختلف بہانے رکھے نے، انہاں وچوں اے رات بھی جن شب رات کیا یہ اندر میرے اور تہاڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول چھڈدا ہے اور اللہ کی طرفوں آواز لائی جا رہی ہوتی، اور آواز کنوں ماری جاتی ہے؟ بندے کو. اللہ کی طرف
اللہ کی طرف آمد دی حل من مستغفر کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا میرا بہت معاف کرتا کوئی ہے رزق طلب کرنے والا میں اس کو رزق عطا کرتا کوئی سوال کرنے والا میں اس سے سوال کے مطابق انہیں چھوڑی نو کرتا جنیا محبتان رب نال سچیاں ہوندیاں نے اس والا فرماندا ہے یبیتون لربہم سجدا وقیاما رات نو اٹھدا ہے اللہ کے دربار کے اندر سر پر سجود ہوندا ہے اللہ کے دربار کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا اللہ فرماتا ہے وہ رات نو اٹھدا ہے مولا کی کردا ہے اللہ فرماتا ہے يدعون ربهم اپنے رب کو پکار رہا ہے یا اللہ کی کر کے اللہ فرماتا ہے خوفا وطمعا میری محبت دے اندر منو پکار ہے یا میرے ڈر دے اندر منو پکار رہا ہوتا ہے جب اللہ نصیب کرتا ہے وہ رات کو جاگدا ہے وہ دربار دا سوالی تے مانگت پڑھدا ہے وہ کو طلب کردا ہے ایک کون نے اللہ کے بہت بڑے ولی نے بہت بڑے بادشاہ نے اللہ کے ولی نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اتنی بڑی سلطنت کہ پہلا ہندوستان تک انہاں دی حکومت روس تک انہاں دی حکومت تیونس تک انہاں دی حکومت شمالی افریقہ تک انہاں دی حکومت یونان دی سرحداں تک انہاں دی حکومت سارے ادھا یورپ انہاں دی حکومت دی اندر شامل ہے اتنی بڑی سلطنت دے مالک رات ہو جاندی ٹاٹ دا لباس پالندے اپنی وہ شاہی لباس اتار کے ایک کمرے دے باہر ٹنگ دیندے اندر ٹاٹ دا لباس پاندے اپنے ہاتھ دے اندر رسی پا لیندے اور کمرے کے داخل ہو کے اکھیاں جوان سجا رہے ہوندے اب کرتے مولا میں تیرے دربار کے اندر ایک مجرم حاضر ہاں میری بادشاہی اس کمرے تو باہر ہے اے مولا میرا تاج اس کمرے تو باہر ہے میرا تخت اس کمرے تو باہر ہے میری فوج اس کمرے تو باہر ہے میری شان و شوکت اس کمرے تو باہر ہے میں تیرے دربار کے اندر تیرا ایک سوالی کے مجرم کھڑا میرے کول کوئی عمل نہیں جب میں تیرے دربار کے اندر پیش کر سکا اور چنگیاں دا تے ہر کوئی ہونا اسمد آدھا تو پانی ایک آس بنام تیرے دی میری چوری عملہ خالے مولا بالکل کچھ نہیں جو میں تیرے دربار کے اندر پیش کر رات گزر جاتی اللہ کے دربار کے اندر اسی طرح منگتے رہتے ایک اور نے اللہ دیا بہت بڑی ولیہ حضرت رابعہ بشریہ رحمت اللہ علیہ رات ہو جاتی اپنی چھت کے اوپر چڑھے چلے جاندیاں اور نماز پڑھدیاں ادھی رات گزر جاندی اب کردیاں مولا بادشاہ نے اپنے دروازے بند کر لینے ہر کوئی اپنے محبوب کو ٹر گیا اے مولا میں تیری بندی تیرے دربار کے اندر بادشاہ کے دوے بند ہوں گے مولا کہ تیرا دروازہ نہیں بند ہویا عرش والا بلند لا تأخذه سنة ولا نوم میں تے ہوا جنوں نیندر کوئی نہیں آندی میں تے ہوا جنوں کوئی نہیں آندی میرے بندیاں تمہیں بند کر دینے جنوں چوری نہ کرے تمہیں بند کر دینے جنوں نیندر آندی ہے جنوں کوئی خطرہ ہے میں والا پر جنوں نیند کوئی نہیں جنوں سوال کوئی نہیں جنوں موت کوئی نہیں جنوں کوئی نہیں جنوں سستی کوئی نہیں میں اپنے دروازے دنیں بھی کھلے رکھنا رات کو بھی کھلے رکھنا مجھے پتہ ہے رات کو کوئی غریب بادشاہ تک نہیں پہنچ سکتا رات کو کوئی غریب وزیر اعظم تک نہیں پہنچ سکتا رات کو کوئی
قریب کسی بڑے افسر کے کول نہیں پہنچ سکتا میں مہربان رب رات نو بوئے کھول چھڑدا جو کسی کول نہیں جا سکتا آ میرے دروازے تے آ گیا کر یدعون ربهم منو پکاریا کر میری محبت دے اندر منو پکاریا کر میرے ڈر دے اندر اے میرے بندیا تیرے آن وچ دیر ہو سکتی ہے پر میرے راضی ہونے وچ دیر نہیں ہوندی دیر ہو سکتی ہے پر میرے راضی ہونے وچ دیر نہیں اتنا مہربان رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتیو اگر اللہ فرماتا ہے اگر تسی گناہ نہ کرو کہ میں تانوں ختم کر دواں تہاڈی جگہ میں او مخلوق لے کے آواں جڑی گناہ بھی کرے میرے کولوں معافیاں بھی منگے تے میں انہوں معاف بھی کراں کہ تسی گناہ نہ کرو تو میں اپنی رحمت کا اظہار کس طرح کراں میرے بندے گناہ ہو جاندی ہے معافی منگن دے اندر دیر نہ کریا کر فوراً میرے دربار دے اندر آ کے معافی منگ لیا کر سوال کر لیا کر آنسو بہا دیا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے امتیو اگر مکھی دی سری دے برابر جنی آنکھ دی اندروں ایک قطرہ آنسو دا بہ جائے نبی کریم فرماندے نے اللہ پاک کو دے ہوتے جہنم دیا کو حرام کر شرزہ مکھی دے سری دے برابر اگر ایک قطرہ آنکھ وچوں وگ جاندا ہے جہنم حرام ہو جاندی ہے صحابہ فرماندے نے کلنا جلوساں اسی نبی کریم دے نال ایک درخت دے تھلے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جانت پتے ڈگنے شروع ہو گئے میرے نبی کریم نے فرمایا میرے صحابہ یہ دی مثال سمجھ دے ہو اسا کہ اللہ و رسول عالم اللہ جاندا ہے او دا سونا نبی جاندا ہے سانو کوئی پتہ نہیں فرمایا مثلھا مثل المومن نبی کریم نے فرمایا یہ دی مثال مومن دی مثال ہے یا رسول اللہ یہ درخت مومن نال مثال کس طرح ہے نبی کریم نے فرمایا جدو مومن دا دل مومن دا وجود اللہ دے خوف نال کمدا ہے او دے وجود تو گناہ اینجی چڑھ جاندے نے جویں درخت تو خشک پتے چڑھ جاندے نے اللہ اتنا رحیم اللہ اتنا غفور اللہ اتنا معاف کرنے والا ایک آدمی ٹوری جاندے ہے وہ مرد مگر وہ دی شکل عورتاں ورگی بولی عورتاں ورگی بادشاہ کی طرف اعلان ہوا ہے کہ منو ایسی عورت چاہیے کہ شادیاں کی خدمت کرے انہیں عورتاں دا لباس پایا بادشاہ دے کول ٹر گیا کہنے لگا جناب تہاڈا اشتہار پڑھیا اعلان سنیا کہ میں شادیاں کی خدمت واسطے آئی عورت بن کے گیا بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے تیری ڈیوٹی شروع ہے عورتاں دے نال بہنا انہاں دے سر تے تیل مالش کرنی ساری حرکات کردا رہا لیکن جدوں رات ہوندی اپنے گھر جاندا کپڑے بدلدا اللہ کولوں معافی منگدا مولا تو جاندا ہے میں کون ہاں میں گناہگار ہاں منو معاف کر دے سویر ہوندی تے پھر وہ نماز پڑھدا پھر ٹر جاندا اور پھر وہ حرکتاں شروع رات ہوندی پھر معافی منگدا ویلا گزردا گیا ایک دن دربار دے اندر تقریب ہوندے اعلان ہویا شہزادی دا ہار گم ہو گیا بادشاہ نے آکھیا دروازے بند کر دو سارے دربار دے دروازے بند ہو گئے بادشاہ نے آکھیا مرد علیحدہ لائن جو کھڑے ہو کر عورتاں وکھریاں کھڑیاں ہو کر وہ لباس عورتاں والا یہ عورتاں والی لائن جو کھڑا ہو گیا اب بادشاہ کہنے لگا مرداں دی تلاشی کوئی مرد دے عورتاں دی تلاشی عورتاں لائن شروع کر دے تلاشی شروع ہو گئی یہ دن تو پہلے 3 عورتاں رہ گئیں جسم مکمل لگ پیا پتہ انہوں ہے کہ میں پھڑیا گیا بادشاہ منو زمین دے اندر کٹے گا میرے اتنے دہی سٹے گا اور
کردا مولا تو جان دے میں کون مگر تو تے ستار ہے تو تے پردے پان والا ہے تو تے غفار ہے تو تے معاف کرنے والا ہے اے مولا من کوئی راستہ تیرے کرم تو سوا نظر نہیں آندا تیرے فضل تو سوا نظر نہیں آندا اے کرما والیا اے فضل والیا ربا میری اتے رحم کر یا ستار ویوب ہویا باندے پردے پان والیا میرے اتے کرم کر دے میں تیرے کو معافیا منگتا رہا مگر دوڑتا رہا معافیا منگتا رہا دوڑتا رہا لکھ وری میں توبہ پنی میں ہاں بے دوبارہ پھر بھی مولا او فضل تیرے دے آسان کنوالا مولا میں تیرے فضل تے آسان کنالا تو کرم کر دے ہون ایک عورت اور اگلا حصہ ہے ایک عورت اس تو پہلے رہ گئی تلاشی لین والی عورت نے تلاشی کی تھی اس عورت کو ہار نکل گیا یہ اسی ویلے زمین کے دھڑام گر گیا ان اٹھا کے انہیں گھر لگایا گیا جدو گھر گیا ہوش آیا کپڑے بدلے نہایا دھویا جنگل دی اندر تر گیا اللہ کے دربار دی اندر سر بر سجاوت ہو کے کہنے لگا مولا بس آج تو بعد میری توبہ ایسی توبہ کی تھی کہ اپنے وقت دے مشہور ولیاں دی اندر شمار ہون لگ پیا اللہ توبہ قبول کر دے اس بات اللہ کی طرف اس رات وعدہ دیے ہر من مستغفر کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا کہ میرا گناہ معاف کر دوا اودیاں غلطیاں معاف کر دوا حضرت فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی اپنی کتاب اسرار الاولیاء کے اندر یہ واقعہ لکھے ہے حضرت قطب الدین مختار کاکی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس واقعے کو نقل کیتا ہے فرماندے نے ایک نوجوان ہے مگر جوانی دی اندر رب نال تعلق مضبوط ہو گیا کلیاں دی اندر گزردا زبان دل اللہ اللہ کردا اکھیاں وچوں آنسو آندے اج دن رات گزاردا جوانی دی اندر بوڑھا ہو گیا کمرے دی اندر جاندا ایک رسی کمرے دی اندر لٹکا رکھیے انہوں اپنے گلے دی اندر پا لیندہ اور رون لگ پہندا کہندا مولا میرے کول کچھ بھی نہیں جو میں تیرے دربار دی اندر پیش کر سکا مہربان ربا منو معاف کر دے انج پہلی ذکر کردا انج رات گزر گئی بیمار ہو گیا چار پائی پہ لیٹ گیا سمجھ آ گئی کہ میرا آخری وقت آ گیا کیونکہ موت ایک حقیقت ایسی ہے جنہیں تم ہیں اور تسی نہ سکھ سکتے کتنی مرضی عمر گزار لو موت میں آ کے رہنا ہے اور جدوں چاپی عمر دی مک جانی کرے جلدی جلدی اور رک جانے نبض نین حکیمہ تے ہاتھ پھڑیاں گولی موتا نشین ٹھک جانی اور جنا پایا دمان طبیعت نو چھتی کٹن تیری امیت نو جائداد پہ جھگڑے اور کرن پہ تیری حب محبت اور مک جانی اور جنا بچیاں نال اور لاڈ لگاؤں دریا پھر کٹ کٹ سینے اور لانداریوں انجی گلیاں وچ وڈاوا وڈول پھرن جدو صورت تیری اور لوگ جانی اور جدو چاپی عمر دی مک جانی کرے جلدی رک جانے اماں دے کولے چار پائی کرتے ہیں اماں سرانے بیٹھیں گے کہہ لگا اماں
میرے نال وعدہ کر میری 3 گلاں پوریاں کرے گی ماں آکھن لگی پترا کہہ کی کہنا چاہتا ہے تو میرا ایک کوئی ہے میرا میں تیری خواہشاں پوریاں نہیں کرنیاں کتنیاں کرنیاں نے کہہ لگا ماں منویں لگتا ہے میری خدائی کا ویلا قریب آ گیا موت کا ویلا قریب آ گیا میں مرنے والا اے اماں میری 3 درخواست تیرے دربار کے اندر ہے میرے نال وعدہ کر کہ انہاں نوں پورا کرے گی اماں کر لگی دس پترا کی تیریاں درخواستاں نے کی تیریاں خواہشاں نے آکھیا اماں پہلی خواہش ہے جدوں میں مر جاواں میرے گلے دے اندر اپنا دوپٹہ ڈال کے سیڑے دے اندر تروئی نال اعلان کر دی جائے کہ رب دے نافرماناں دا یہ ہوئی انجام ہوندا ہے تجھ میری شرط مائے وے جدوں میں مر جاواں میرا جنازہ رات نو چکی او پترا کیوں اماں رات نو چکی تاکہ کسی دی نظر میرے جنازے جناب پہ کوئی یہ نہ آکھے کہ اللہ دے نافرمان دا جنازہ جان دے اے اماں جدوں میں مر جاواں منو جدوں قبر دے اندر دفن کرے جدوں سارے لوگ ٹر جان تو میری قبر تے کھڑی ہو جائے پترا کیوں اماں حساب والے فرشتے آن گے تیرے قدم میری قبر کول ہون گے تے فرشتیاں نوں تیرے قدماں دی آہٹ محسوس ہوئے گی اماں ہو سکدا انہاں نوں ترس آ جائے اور میرا حساب آسان کر دے اماں میرے نبی کریم نے فرمایا تیرے پیراں تھلے پترا دی جنت ہوندی ہے اے اماں اپنی جنت والے قدم میری قبر دے کول رکھی ہو سکدا ہے کہ جنت دے فیصلے ہو جان ماں روڑ لگ پئی آکھیا پترا تیریاں شرطاں بڑیاں سخت نے مگر میرا وعدہ میں پوری کراں گی روح پرواز کر گئی ماں نے بیٹی دے گل دے اندر دوپٹہ ڈالیا انہوں ویڑے دے اندر ترون لگی حضرت فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ لکھ دے رہے ایک آواز اللہ کی طرفوں فرشتے دی آواز آئی کہ مائی کی کرن رہی ہے اللہ دے یاران اہم سلوک نہیں کریں گا اے تے ہوئے جنہوں اللہ نے معاف کر چھڑے اے تے ہوئے جنہوں تے اللہ راضی ہو گئے ایمان والے ہو جدو بندہ اللہ کی طرف ڈر رہے اللہ فوراً راضی ہوتا ہے اللہ فرمانے میں تو گیٹ آندا ہے میں ہاتھ دے برابر تیرے والا آ جاندہ تو ٹر کے آندا ہے میں دوڑ کے آندا مطلب کی ہے تو ٹر دے کہ میری ساری رحمتاں تیرے والے ٹرن لگ بندیاں نے گھر دی اندر وضو کر کے مسجد کی طرف ٹر دے ہو نبی کریم فرماندے نے قدم چک دے ہو اللہ ثواب دیتا ہے قدم رکھ دے ہو رب گناہ معاف کر چھڑدا ہے وضو کر کے گھروں ٹر دے کہ جام سیتے رہے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تسی قدم چکنے پہ ہو نا ثواب ملتے ہیں قدم رکھنے پہ ہو گناہ معاف ہوتے اس واسطے مسیتے آؤ تے وضو کرو کر کے آیا جنہیں قدم ٹرتے آؤ گے انہیں قدمہ دا ثواب تے انہیں گناہ بھی مفلس ہوتا ہے گھروں وضو کر کے آگے مسجد کے اندر بیٹھ گئے ہو آقا فرماتے نے تسی بیٹھے ہو سمجھتے پہ ہو کہ میں علی 5 منٹ ہے نے یہ جڑے 5 منٹ تسا بیٹھ کے انتظار کیتا نا یہ نہ سمجھو مسیتے بیٹھے ہو اینج سمجھو کہ تسی رب دی عبادت مصروف ہو یعنی وہ بہنا بھی ثواب ہے اور پھر جو جماعت ہوتی ہے نماز پڑھ دے ہو رب دی طرف اعلان ہوتے اندر جاؤ میں تمہیں معاف کر سکتا رب مہربان رب دیکھو نا معراج دا رجب پچھلا مہینہ گزریا معراج دا وہ دی اندر جدو معراج دا واقعہ رب نے بیان کیتا نا وہ دی اندر پہلے جڑا لفظ ہے نا وہ سبحان سبحان اللہ دی اسرا بھی اپنی سبحان کیونکہ معراج بندے دی سمجھ نہیں نہ آتا کہ رات دے چھوٹے جے ویلے چ زمین تو سارے آسمان جنت جہنم عرش انسان کی عقل چ نہیں سی آنا کہ اللہ نے پہلے آکھیا سبحان سبحان کی نام ہے
ہولی بولو کو سونی نہ لوے کہدا نام اللہ دا نام ہے نا سبحان او میں کہتا تہاڈا سپیکر بھی سبحان اللہ ہی ہے اور سون دا تو نے چلو بہرحال قاری صاحب نے پھسایا تے بہت پھس گیا سی کوئی گل نہیں انشاءاللہ توجہ فرماؤ سبحان یعنی حضور دا معراج شروع ہوا تے رب نے فرمایا سبحان کہ سونے اے نہ ویکھو کہ سونا کنج گیا اے ویکھو کہ لے کے کون گیا وہ کون لے کے گیا سبحان اے بے حضور دا معراج سبحان تو شروع ہویا تے بندہ آندا وضو کر کے اللہ اکبر تے سب تو پہلے کی کہندے ہو پھر سبحان اوتھے بھی سبحان ایتھے بھی سبحان رب نے بات سمجھائی کہ میرے محبوب دا معراج سبحان اور تہاڈا معراج نماز ہے یہ بھی سبحان ہے یہ بھی سبحان نال تعلق ہے رب تانوں عروج دین دیا کہ سبحانک اللہم پڑھیا الحمد پڑھی پڑھ دے گے پھر آ گیا رکوع کی کیا سبحان ربی بولو سبحان ربی پھر آ گیا سبحان پھر کی کہتے ہیں سمی اللہ لمن حمدہ بڑا خوبصورت جملہ سمی اللہ سن لئی کنے اللہ نے کنی جن نے وہ تعریف کی کتنا خوبصورت جملہ اللہ نے کبھی ترجمہ نہیں نہ پڑھیا کہ یہ سمی اللہ لمن حمدہ اوہ اللہ نے سن لی ہوگی جن نے وہ تعریف کی تھی جن نے یہ اندر کوئی قید نہیں کہ چودھری نے کی تھی تو میں سن لی نہیں جن نے بھی پاوے کالا تے پاوے گورا پاوے عربی ہے تے پاوے عجمی ہے پاوے پاکستانی ہے تے پاوے کوئی انگریز ہے اور جیڑا بھی میری تعریف کرتا ہے میں رب بولیا یہ تعریفاں والے لفظاں کو سن لینا کہ جدوں سن لیندا نا تے بندے نوں یقین ہوندا ہے کہ میرے رب نے میری سن لی ہے تے بندے دا دل کردا میں رب دے پیری پے جاواں سبحان اللہ تے پھر کی کردے ہو سجدے وچ سر رکھ کے کی کہندے ہو سبحان آ گیا نا سبحان پھر سبحان ربی اعلیٰ مولا سبحان بھی تو رب بھی تو اعلیٰ بھی میں کچھ نہیں میں مانگت میں سوالی میں محتاج سبحان بھی تو رب بھی تو اعلیٰ بھی تو میں اپنی اے جڑی پشانی ہے نا میں کہے سامنے نہیں جھکاتا پر مولا تیرے دربار مٹی کی رکھ کے کہنا کہ پاک بھی تو رب بھی تو اعلیٰ اللہ جدو بندہ انی ادا پیش کرتا ہے تو رب کیوں نہ خوش ہوئے